نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قابل صدر احترام صدر جلسہ، معزز علماء اہل سنت، عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس محفل مقدس میں ایک ایسا کمبینیشن جہاں قابل باصلاحیت جو ایک نیا ریولوشن اور مشن سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا حصہ بنتے گئے. کئی یوٹیوبرز اس میں شامل ہوئے، اس میں پرنٹ میڈیا شامل ہوا، اس میں ایڈمنسٹریشن جو گورنمنٹ کا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، وہ شامل ہوا، اور ایک ایسا ایجنڈا تھا جس کو ہر کوئی بغور سماعت کر رہا تھا. کھلی اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ بھئی وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، اس ایونٹ کا سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ سیکریٹ ڈپارٹمنٹ ہو پولیس کا یا اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، سب نے دیکھا کہ صوفیزم کی آئیڈیالوجی رکھنے والے یہ سارے ذمہ داران کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں، بلکہ ایک صاف و ستھرا صوفیزم کا وہ ایجنڈا ہے جو انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو ایک ایسا میسج دینا چاہتا ہے کہ دنیا سمجھے اپنے انٹلیکچوئل ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر کہ اگر آپ کو امن و سکون چاہیے، اگر آپ کو دنیاوی بڑی ترقی چاہیے، تو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام ایک ریسرچ والا مذہب ہے، ایک کتاب والا مذہب ہے، اور اس میں زندگی کے سارے اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں. صرف آپ کو، اگر آپ اسلامی نظریات کو اسلام کے انٹلیکچوئلس کے ذریعے یا ان کے ماہرین کے ذریعے سمجھتے ہیں، تو یہ اسلام آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو قدرت نے آنکھ دی ہے تو آپ استعمال کیسے کریں، آپ کو زبان دی ہے اس کا استعمال آپ کیسے کریں، آپ کو ذہن دیا گیا ہے اس کا استعمال آپ کیسے کریں. اور یہی اسلام جو ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ متعین کر دیتا ہے کہ بھی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اسی سے کوسوں دور دنیاوی ریسرچ ہے جو کبھی اسپیس میں گم ہو کر یہ تلاشنے میں مجبور کرتی ہے کہ اسپیس کے آگے کیا ہے. کبھی زمین پر اعتراض کرتی ہے تو کوئی آپ کو کہ یہ زمین کا وجود کب سے ہے، تو آپ کو کوئی یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھیوری نہیں ملیں گی، بلکہ اس پہ کئی سارے آبجیکشن ہوں گے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ زمین کب اور کیسے پیدا کی گئی. ایسے ہی سورج کا وجود ہے. ایک سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ سورج نیوکلیئر چین ریئیکشن سے انرجی دیتا ہے، لیکن دوسرا سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ ہر نیوکلیئر ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے کسی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ انرجی کہاں سے آئی؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس نے دنیاوی اور ماڈرن سائنس کو روک کر رکھا ہے. مگر اسلام وہ نظریہ ہے، اسلام وہ تعلیمات دیتا ہے جو آپ کو آپ کے وجود سے لے کر اس کے اختتام تک اور اختتام کے بعد میں آپ کی اور زندگی کیا ہوں گی، جہاں ابھی سائنٹیفک اور سائنسی وجود اس تحقیق سے پرے ہے. بس یہ چھوٹے سے ایک، کیونکہ بہت چھوٹا سا وقت ہے اور اس میں بہت ساری عظیم شخصیتوں کو خطاب کرنا ہے، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ بھئی یہ ایونٹ سے ہم نے جو ادارہ ہے، جو سینٹر ہے الجامعۃ الرضویہ دارالامجدیہ، وہ سینٹر سے ایسے عالم دین، ایسے مبلغ، ایسی لیڈرشپ پیدا کرنی ہے کہ دنیا جب ان سے سوال کرے، چاہے وہ انگلش لینگویج میں ہو، چاہے وہ پرشین لینگویج میں ہو، چاہے وہ لیٹینی یا ورلڈ کی کوئی لینگویج میں ہو، اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہاں کے مبلغ اس کو سمجھا پائے. آپ کے پاس اگر ایک IPS آفیسر آپ سے سوال کرتا ہے، ایک سائنس اور ریسرچ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرتا ہے،
تو آپ کو ان کی لینگویج میں ان کے دلائلوں سے اور اس لاجک سے سمجھانا اس وقت کی ضرورت ہے. اور اجتماع کا ایک بڑا واسٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ایک پروپیگیشن، ایک پروپیگنڈا، ایک ایسا انیشیٹو بلاسٹنگ لیا گیا اجتماع کے ذریعے جس نے سب کی توجہ اپنے طرف مرکوز کر لی. لیکن اس کا بیسک ایجنڈا وہ ایک سینٹر ہے جس کی بنیاد کئی سالوں پہلے سرکار مفتی اعظم ہند کے زیر سایہ ایک اسلامک سینٹر اور ریسرچ سینٹر کی، ایک تربیتی سینٹر کی حیثیت سے ناگپور سے 20 کلومیٹر دور بوتھلی میں ڈالی گئی. جب اس کا وجود ہوا تو سوچنا مشکل تھا. لوگ بڑے عجیب سے سوال کرتے تھے، وہ بنجر زمین ہے، وہ ایسی زمین ہے، وہ کیوں لے لی گئی ہے، بڑے اعتراضات تھے. لیکن بزرگوں کی اور ہمارے روحانی پیشواؤں کی وہ نظریں تھی کہ وہ سینٹر آج ناگپور کا، سینٹرل انڈیا کا سب سے قیمتی سینٹر ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں ہے، کارگو ہب وہاں پر ہے، MIDC وہاں پر ہے. اور ایسا سینٹر میں نہیں جانتا، جتنے لوگوں سے پورے لائف میں نے بات چیت کی ہے کہ ایک نان مسلم بھی ہو تو اس ادارے کے سینٹر کو اور اس کے تعلق سے جانتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس ادارے سے ایسا سسٹم ڈیولپ کرے، اور اس اجتماع نے اس کو کنسنٹریٹ کر دیا ہے. اس کے اجتماع کے بیسک مقاصد تک ہم کو لے کر آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس اجتماع میں اپنے خدمات انجام دی ہے، ابھی وقت تو شروع ہوا ہے، آپ کی کئی ساری قربانیوں کی ضرورت پڑے گی. مقصد یہی ہے کہ بھی اور ایسا ایجنڈا ہو جس کے پیچھے نہ کوئی پرسنل انٹینشن ہو، بلکہ یہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور بزرگوں کی وہ بنیادوں کو آگے بڑھانا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے. آپ لوگوں نے جو خدمات انجام دی اور ایک چھوٹ سے کم وقت میں جو مفتی مجتبیٰ شریف صاحب کے ذریعے لیا گیا انیشیٹیوز آج انٹرنیشنل لیول پر ہر سلسلے، ہر علماء، ہر انٹلیکچوئل، ہر پڑھے لکھے کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس لاجک ہے. وقت کی ضرورتوں کے تحت وہ پلان ہے جو آج ہمارے بچے آپ سے سوال کریں گے. جو اسکول میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا پروویژن آپ کیسے کر پائیں گے؟ اسکول میں پڑھنے والے بچے جو کل سوال خدا کی وحدانیت پر کریں گے، تو خدا کے وجود پہ کریں گے، تو آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ یہی وہ سینٹر ہوگا جو آپ کی آنے والے نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ قربانی دی ہے، اللہ رب العزت اس کا بہتر اجر دینے والا ہے. لیکن یہ آج عزم یہ متعین کر کے یہاں سے جائے کہ اس پاکیزہ اور سرکار مفتی اعظم اور بزرگوں کے سرکار منصور بابا علیہ رحمہ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. اور خصوصیت کے ساتھ اب تو فیضان سر چڑھ کر بول رہا ہے سرکار بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا 100 سالہ تاریخ میں کوئی بتا دو دے کہ ختم بخاری شریف کے ختم بخاری وہاں کبھی ہوئی ہو. تو یہ ایسا اچیومنٹ ہے جو آپ کی ذہن، فکر، کوششوں سے بالاتر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جس کے پاس نیتیں ہو، جس کے پاس کوششیں ہو، جس کے پاس عزم ہو، وہ رک نہیں سکتا، بلکہ ایسی غیبی مدد ہوتی ہے اور کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت دیا، اپنے ایج کی، اپنے وقت کی قربانی دی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے آپ اس مشن کا حصہ رہیں گے اور آنے والی نسلوں کو اس سے جوڑتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.